السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شمس الدین انصاری، میں پاکوڑ جھارکھنڈ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں ناجائز رشتے کے کارن آپس میں زنا ہو جائے تو کیا ان دونوں کو بغیر سزا کے نکاح کرا سکتے ہیں، یا پھر ان دونوں کے اوپر سزا پہلے فرض ہوگی زنا کی، اس کے بعد ان دونوں کی نکاح حلال ہوگی؟ اسلام کی روشنی میں وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارے بھائی شمس الدین انصاری صاحب ہیں۔ ان کا پوچھنا یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا اور لڑکی ان دونوں کے ناجائز تعلقات تھے شادی سے پہلے، اور ان دونوں نے زنا بھی کر لیا، تو اب اگر یہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ان دونوں کو سزا دینا ضروری ہے؟ یعنی زنا کی جو سزا ہے وہ سزا ان پہ نافذ کر دی جائے تو اس کے بعد یہ دونوں شادی کر سکتے ہیں، یا سزا پائے بغیر بھی یہ دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ زنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن اور حدیث میں اس کی سخت مذمت ہے، اس کے لیے وعیدیں ہیں۔ بلکہ اس گناہ کی سنگینی کیا ہے اس کا اندازہ اسی بات سے لگائیے کہ اسلام میں شادی کے بعد اگر کوئی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے سزائے موت ہے، سزائے موت۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس گناہ کی سنگینی کتنی ہے، یہ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ تو سب سے پہلے اس گناہ کے بارے میں جاننا چاہیے۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کے تعلقات بھی زنا ہو گیا، یہ بہت بڑا گناہ کا کام ہوا۔ تو یہ سب سے پہلے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور بعض روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندہ جب زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل کر الگ ہو جاتا ہے، اور جب اس عمل سے فارغ ہوتا ہے تب جا کے وہ ایمان واپس آتا ہے۔ یعنی کافر تو نہیں ہو جاتا ہے اس عمل سے، لیکن اس وقت، اس عمل کے وقت، اس گناہ کے وقت ایمان اس کے ساتھ میں نہیں ہوتا ہے، ایمان اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا گھناؤنا جرم ہے، کتنا بڑا پاپ ہے۔ اس لیے ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، سب کو اس گناہ سے بچنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی تلقین کرتے رہنا چاہیے کہ اس گناہ کے قریب بھی کوئی نہ آئے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ زنا پر جو سزا ہے، تو یہ جو سزا ہے اس کو حد کہتے، اسلامی حدود، اس کا نفاذ اسلامی حکومت ہی کر سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کوئی عام آدمی کھڑا ہو کے کسی زانی پر یہ سزا نافذ نہیں کر سکتا، یا کہیں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، جیسے ہمارا ملک ہے، یہاں پہ اسلامی حکومت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اگر کوئی زنا کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہاں پہ اسلامی حد نافذ نہیں کر سکتے ہم، اسلامی جو سزا ہے اس کی تنفیذ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دوسری بات ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ہندوستان سے سوال کر رہے ہیں اور شاید یہیں کا مسئلہ ہو۔ تو اگر یہاں کا مسئلہ ہے تو یہاں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اسلامی حدود کی تنفیذ ہو، اسلامی حکومت نہیں ہے، بلکہ الٹا، تو اگر اس طرح کی کوئی حرکت کرنے جائے گا تو الٹا اس کے خلاف کیس ہو جائے گا۔ اور نہ بھی ہو تو بھی ایک عام شخص کو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ جو سزائیں ہیں ان کی تنفیذ کرے، یہ صرف حکومت کا کام ہے، اسلامی حکومت ہوگی تو، ورنہ عام آدمی، پبلک یہ سزا نہیں دے سکتی، عام آدمی یہ سزا نہیں دے سکتا۔ یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات یہ جو آپ اصل پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر شادی سے پہلے زنا ہو گیا تو کیا شادی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ سزا مل جائے؟ دیکھیے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بہت سارے گنہگاروں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، تو اگر کوئی شخص اپنے گناہ کو چھپا کے رکھتا ہے، کسی سے نہیں بتاتا ہے، تو یہ بھی کوئی عیب کی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، یہ غلط کام ہو گیا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھ پہ پردہ ڈال کے رکھا تھا تو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس گناہ کو یہاں آ کے ذکر کرتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس نصیحت کا رد نہیں کیا، اس بات کا رد نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک آدمی اگر چاہے تو اپنے گناہ چھپا سکتا ہے، بلکہ یہی بہتر ہے، خاص طور سے ایسے ملک میں جہاں اسلامی حدود کا نفاذ نہیں ہے، تو وہاں تو
یہی ضروری ہے کہ اگر ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیا ہے تو خواہ مخواہ وہ پردہ نہیں ہٹانا چاہیے، کسی سے کہتے نہیں پھرنا چاہیے۔ اگر کہیں اسلامی حکومت ہے اور وہاں کسی سے زنا ہوا اور وہ چاہتا ہے کہ میں آخرت کی سزا سے بچ جاؤں، اور جا کے قاضی کے سامنے اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پہ حد جاری کر دیں تاکہ میں اس سے پاک ہو جاؤں، تو یہ اسلامی ملک میں اور ایسے اسلامی ملک میں اس کی گنجائش ہے جہاں پہ اسلامی حدود کا نفاذ ہوتا ہو۔ لیکن وہاں بھی اگر ایک آدمی اپنے گناہ کو چھپانا چاہے تو کچھ غلط نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ تو اگر ایک آدمی اس کو چھپا رہا ہے اور اللہ سے توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو معاف کر دے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح کا گناہ اگر سرزد ہو جائے تو اس کو بتانا نہیں چاہیے، اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے، خاص طور سے اس ملک میں جہاں بتا کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اسلامی حد جاری ہونے والی نہیں ہے، اس لیے نہیں بتانا چاہیے۔ اگر ہو گیا اور کوئی نہیں جانتا ہے اس پہ پردہ ڈالنا چاہیے، اس کو چھپانا چاہیے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے کہ اس کے بغیر شادی ہو سکتی کہ نہیں، بالکل ہو سکتی، شادی ہو سکتی۔ قرآن اور حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ اگر کسی نے زنا کیا اور بعد میں توبہ کر لیا تو اس کے بعد بھی وہ کسی سے شادی نہیں کر سکتا۔ توبہ کی ایک ٹھیک ہے، اسے زنا کاری ہوا، لیکن وہ توبہ کرے، ایسا نہیں کہ وہ زنا کرتے جا رہا ہے، نہیں، توبہ کرے، غلطی ہوئی، اس کا احساس ہوا، اب وہ توبہ کرے، اللہ سے وعدہ کرے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا۔ تو اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ پھر کسی سے شادی کر سکتا ہے، اس لڑکی سے بھی شادی کر سکتا ہے یا کسی اور سے بھی شادی کر سکتا ہے اگر توبہ کر لیں تو، ٹھیک۔ اور یہ معاملہ ہر جگہ کے لیے ہے، چاہے بندہ اسلامی حکومت کے اندر رہ رہا ہو یا کسی ایسے ملک میں رہ رہا ہو جہاں اسلامی حکومت نہیں ہے، تو اگر انہوں نے توبہ کر لیا اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی اسلامی ملک میں رہتا ہے اور زناکاری کا اعتراف کر لیا ہے، اس پہ حد جاری ہو گئی ہے، تو پھر حد جاری ہونے کے بعد بھی دونوں شادی کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام ابو عبید رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور کی، کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ان دونوں نے زنا کیا شادی سے پہلے، اور اس زنا کے نتیجے میں وہ لڑکی حاملہ بھی ہو گئی تھی، لڑکے کے بچے کی ماں بھی بن گئی تھی۔ تو جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو لڑکے کو بھی کوڑے لگوایا، اور یہ چونکہ حمل سے تھی اس لیے اس کو چھوڑ دیا، اور جب بچہ پیدا ہوا یعنی حمل کی مدت ختم ہوئی اور یہ ٹھیک ٹھاک ہو گئی، یعنی اب حمل سے نہیں تھی اور بچے کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا، تو بچہ پیدا ہو گیا، حمل کی مدت ختم ہو گئی اور یہ لڑکی نارمل ہو گئی، تو اسے بھی 100 کوڑے لگوائے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس کے بعد جب دونوں کو سزا مل گئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دونوں کو بلا کے کہا کہ تم دونوں شادی کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا سب ہونے کے بعد ایک عام آدمی تو نہیں پسند کرے گا کہ اس لڑکی سے شادی کرے جس کا زنا اوپن ہو گیا ہے اور اس زنا سے بچے کی ماں بھی بن چکی ہے، تو اب بڑا مشکل ہے کہ کوئی شریف آدمی سے شادی کرے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا اور کہا کہ تم دونوں شادی کر لو، لیکن لڑکے نے انکار کر دیا، جو زانی تھا اس نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ تو اس واقعے سے جہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر دو لوگوں سے زنا ہو گیا، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی، توبہ کر لی مطلب چاہے انہوں نے اپنے گناہ کو چھپاتے ہوئے توبہ کی ہے یا یہ کہ اسلامی حکومت میں ہونے کے بعد بتا دیا ہے اور حد جاری ہوئی اس طرح توبہ کی ہے، تو کسی بھی طرح سے اگر کسی نے توبہ کر لیے تو توبہ کرنے کے بعد دونوں شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ میں نوجوان لڑکیوں کے لیے بات واضح کر دوں کہ شادی سے پہلے جو شخص بھی زنا کرتا ہے کسی لڑکی کو، تو زنا کے بعد وہ لڑکی سب سے پہلے جس کی نظر میں ذلیل ہوتی ہے، جس کی نظر سے گرتی ہے، وہ یہی زانی شخص ہوتا ہے۔ اور یہ بات امام ابن حزم رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ سب سے پہلے زانیہ عورت جس کی نگاہ سے گرتی ہے وہ اسی کے ساتھ زنا کرنے والا مرد ہوتا ہے۔ تو کوئی لڑکی یہ نہ سمجھے کہ میرے ساتھ زنا کی بات جو کر رہا ہے اس کا مجھ سے بہت اچھا لگاؤ ہے، ہرگز نہیں، قطعاً نہیں۔ اگر واقعی کسی لڑکی سے کسی کا لگاؤ ہوگا تو حلال طریقے سے شادی کرے گا، شادی کرنے کے بعد اسے اپنائے گا۔ شادی کے بغیر، شادی سے پہلے اگر اس سے کوئی امید رکھتا ہے، گناہ کی امید رکھتا ہے،
تو یہ شخص اندر ہی اندر اس لڑکی کو بہت ہی گھٹیا تصور کر رہا ہے، بہت ہی برا تصور کر رہا ہے۔ تو لڑکیوں کو ہوشیار رہنا چاہیے، شادی سے پہلے اگر ان کے ساتھ کوئی زنا کرتا ہے تو یہ سمجھ جائیں کہ وہ اپنا بدترین کردار اور اپنا بدترین تعارف اس کے سامنے پیش کر رہی ہیں۔ اس گناہ کے بعد سب سے پہلا مخالف وہی شخص ان کا بننے والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس لڑکے سے کہا شادی کر لو، اس نے انکار کر دیا۔ سوچیں آپ، زنا کیا لیکن شادی نہیں کیا، حالانکہ وہ لڑکی اس کے بچے کی ماں بھی بن چکی تھی، پھر بھی یہ تیار نہیں ہوا۔ تو خلاصہ یہ کہ اگر زنا کرنے والا لڑکا اور لڑکی ان دونوں نے توبہ کر لیا ہے کسی بھی طریقے سے، توبہ کے بعد اگر یہ دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک اور چیز واضح کر دوں کہ اگر اس زنا کے نتیجے میں وہ لڑکی حمل سے ہو گئی ہے تو اب اس مدت میں یہ لڑکا اس سے شادی کر سکتا ہے کہ نہیں، اس بارے میں اختلاف ہے، اور راجح بات یہ ہے، جمہور کی بات ہے، اکثریت کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ شادی نہیں کر سکتا۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ، علماء حنابلہ، بہت سارے لوگوں نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ وہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ بہت ہی واضح نصوص میں، صریح احادیث میں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہے تو اس کے ساتھ ہم بستری نہیں ہو سکتی، ایسی بہت ساری احادیث ہیں۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ اگر زنا کے نتیجے میں عورت حمل سے ہے تو پھر یہ دونوں تب تک شادی نہیں کر سکتے جب تک یہ بچہ پیدا نہیں ہو جائے گا۔ یہ بچہ پیدا ہو جائے گا، اس کے بعد یہ دونوں شادی کر سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ دونوں نے اگر شادی کر لیا اور شادی سے پہلے وہ لڑکی اس کے بچے کی ماں بن رہی ہے تو وہ بچہ جائز بچہ نہیں ہوگا، وہ ناجائز بچہ مانا جائے گا، اور وہ بچہ اپنے اس باپ کے مال میں وارث بھی نہیں ہوگا، شرعاً وارث نہیں ہوگا۔ یہ بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں، اس لیے نوجوان، خاص طور سے نوجوان لڑکیوں کو سمجھنا چاہیے کہ شادی سے پہلے زنا کرنا پیار کے نام پہ، محبت کے نام پہ، یہ بہت بڑا دھوکہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ان کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، عزت تو جا ہی رہی ہے، اور ساتھ میں آپ سوچیں اگر اس لڑکی کو حمل ٹھہر گیا، بچہ ہوا، تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم شادی کر لیں گے۔ شادی کر بھی لیا تو شرعاً یہ بچہ اس کا نہیں مانا جائے گا اور اس کے مال میں وارث بھی نہیں ہوگا۔ اتنی ساری پریشانیاں کھڑی ہوتی ہیں، اس لیے زنا جیسے سنگین گناہ سے بچنا چاہیے، خاص طور سے لڑکیوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ بہرحال آپ کا جو بنیادی سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لڑکا اور لڑکی سے زنا ہو گیا، ان لوگوں نے سچی توبہ کر لیے، تو اس کے بعد وہ شادی کر سکتے ہیں۔ اس توبے کی شکل کچھ بھی ہو، یعنی اسلامی حکومت میں اگر یہ لوگ ہیں اور جا کے حج جاری کرواتے ہیں تو یہ بھی ایک شکل ہے، اور اسلامی حکومت میں نہیں ہے، ایسے ہی توبہ کرتے ہیں تو بھی، اور اسلامی حکومت میں بھی ہوں تو یہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اپنے اس گناہ کو اوپن کریں، اپنے اور اللہ کے درمیان رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ سچی توبہ کرنے کے بعد یہ دونوں شادی کر سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ جب تک سزا نہیں ملے گی تب تک یہ شادی نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، i+ TV کو ضرور ڈونیٹ کریں۔